آخری حدیث پاک میں بیان کر کے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر أغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. اللہ کے نبی نے فرمایا جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، جب 15 شعبان کی شب آتی ہے، جب اس شب کی گھڑیاں آتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، اے مجھ سے پیار کرنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، جب 15 شعبان کی، جب 15ویں شعبان کی شب آ جائے تو رب جلال کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں آ کر قیام کرو، رب کے بارگاہ میں آ کر قیام کرو. جب یہ شب گزر جائے پھر جو آنے والا دن ہو وصوم نہارہا، پھر اس شب کے بعد جو دن آئے تو اس دن پر روزہ رکھو، اس لیے کہ لغروب الشمس فیہا لغروب الشمس، کہ جب 15 شعبان کی شب آتی ہے تو اس زمین کو پیدا کرنے والا رب، آسمان کو پیدا کرنے والا رب، درختوں کو پیدا کرنے والا رب، مجھے پیدا کرنے والا رب، آپ کو پیدا کرنے والا رب آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے. آسمان دنیا پر رب ذوالجلال کی ذات اپنی شان شان تشریف لے آتی ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ اس شب کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رب ذوالجلال کو مناتا ہے، تو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر تشریف لے آتی ہے. تو صرف تشریف نہیں لے آتی، اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ أَغْفِرُ لَهُ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب رب ذوالجلال کی ذات آسمان دنیا پر تشریف لے آتی ہے تو اس شب جو بندے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو رب کی رحمت کے صدا لگا رہی ہوتی ہے أَلَا مُسْتَغْفِرٌ أَغْفِرُ لَهُ. رب کی رحمت کی صدا لگا رہی ہوتی ہے، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اے کوئی بخشش طلب کرنے والا، اے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کہ آج کی شب اس بندے کو معافی عطا کر دی جائے. رب ذوالجلال کی رحمت یہ صدا لگاتی ہے، یہ پکار لگاتی ہے الا مستغفر اغفر له. اے کوئی بندہ آج کی رات مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت طلب فرما دوں. پھر ساتھ ہی فرمایا الا مسترزق فارزقه. اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر سے آج کی شب یہ صدا لگاتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی نبی کا غلام، آج کی رات مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو بے حساب رزق عطا کروں. آج کی رات میری بارگاہ کے اندر کھڑا ہونے والا، میری رضا کی خاطر روزہ رکھنے والا مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کو بے حساب رزق عطا کروں گا. پھر ساتھ ہی فرمایا الا مبتلا فأعافيه. اللہ کے نبی نے فرمایا جب آج کی شب بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، رب ذوالجلال کی ذات آسمان دنیا سے یہ صدا لگاتی ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، میں اپنی رحمت کے صدقے سے اس بندے کی بیماری کو دور فرما. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت فرما دوں. ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں. ہے کوئی شفا مانگنے والا، میں اپنے حبیب کے صدقے سے، میں اپنی رحمت کے صدقے سے اس بندے کو شفا عطا فرما دوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سلسلہ صرف سورج غروب ہونے کے بعد ہی نہیں بلکہ مغرب کا ٹائم آتا ہے، عشاء کا ٹائم آتا ہے، پھر رات کا وقت آ جاتا ہے. رب ذوالجلال کی ذات آسمان دنیا سے یہ صدا لگاتی رہتی ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. رب کی رحمت صدائیں لگاتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کسی گھڑی
گھڑی کے اندر اس کی مغفرت کر دی جائے. الا مسترزق فارزقہ, ہے کوئی رزق طلب کرنے والا, آج کی رات اسے رزق عطا کیا جائے. الا مبتلى وعافیہ, ہے کوئی بیماریوں کی شفا مانگنے والا, مصیبتوں سے دعا مانگنے والا, قرض سے چھٹکارا مانگنے والا, آج کی رات اسے چھٹکارا عطا فرما دوں گا. فرمایا آج کی وہ شب ہے, آج کی وہ گھڑیاں ہیں کہ جب بندے رب الجلال کی بارگاہ کے اندر آ کر اپنے گناہوں کے اوپر جب نادم ہو جاتے ہیں, شرمندہ ہو جاتے ہیں, جب یہ دل کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ رب الجلال میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میں نے تیری شریعت کی نافرمانیاں کی ہیں, میں نے تیری نافرمانیاں کی ہیں, میں نے تیرے فرامین کو جھٹلایا ہے, میں نے تیرے گھر سے منہ پھیرا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا میں تیرے گھر سے پھر جاتا تھا, تیرے مصلی سے پھر جاتا تھا. میں مانتا ہوں میں نے حرام بھی کھایا ہے, میں مانتا ہوں میں نے لوگوں کے دل بھی دکھائے ہیں, میں مانتا ہوں میں نے لوگوں کے اوپر ظلم بھی کیا ہے, میں مانتا ہوں میں نے وہ گناہ بھی کیے ہیں جو صرف میں جانتا ہوں یا رب الجلال صرف تو جانتا ہے. لیکن آج کی رات تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہم نے کیے ہیں, تو ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو ہم نے تنہائی میں کیے ہیں. لیکن رب الجلال فرماتا ہے کہ اس کے لیے